السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرات امہات المؤمنین وعطرتہ المکرمین المعظمین وأولیاء ملت العارفین وعلماء امت الراشدین المرشدین وعلینا معهم وبهم وفیہم یا ارحم الراحمین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کو چن کے ثناخواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کو چن کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم سب مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، ہم سب سے افضل و اعلیٰ نبی، سب سے عظمت والے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا، ہم ان کے امتی ہیں۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح سارے نبیوں کی امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتوں میں افضل ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی شان یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔
یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رحم کرنے والا، رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا کہ آپ رحمت فرمانے والے ہیں سب پر، کوئی ہو کہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، تو اس نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحم فرمانے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے رحمت ہے وہ پہلے ہوتا ہے یا جو رحمت ہے وہ پہلے ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو رحمت کرنے والا ہے، جو رحم فرمانے والی ذات ہے، اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پانی تھا، زمین تھی، ہوا تھی، یہ سب کچھ تو تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانس لیے، ہوا تھی تو سانس لیے، پانی تھا تو آپ نے پانی نوش فرمایا، زمین تھی تو زمین پر ٹھہرے، زمین پر چلے۔ تو یہ ساری چیزیں تو پہلے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ تو دراصل یہ سوال اس وقت پیدا ہوا جب منافقین زمانہ نے حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے۔ جب اس طرح کا عقیدہ بنایا گیا تب اس طرح کے شبہات اور سوالات پیدا ہونے لگے۔ تو دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور تشریف لائے، مگر آپ یہ تو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کا عظیم معجزہ بھی عطا فرمایا۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا، آپ عرش پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے بھی آگے بڑھے اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچے کہ حقیقتاً تو وہ جگہ بھی نہیں کہلاتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلایا۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے حرم کعبہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان کی طرف، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو آپ نے عبور فرمایا اور آسمانوں کے اوپر اور تشریف لے گئے، عرش اعظم پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ پھر اور بھی اونچے مقام پر پہنچے۔ لا مکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے کہ آپ لا مکان پہنچے، عرش اعظم سے بھی آگے پہنچے۔ تو جب حضور معراج کے لیے اوپر تشریف لے گئے تو اس وقت کیا حضور کے ساتھ کھانا تھا؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی اور ساری دنیاوی اسباب نیچے رہ گئے، پانی نیچے رہ گیا، زمین نیچے رہ گئی، ہوا نیچے رہ گئی، کرۂ آگ زمین، کرۂ آگ جو ہے نیچے رہ گیا، کرۂ ہوا کا نام و نشان مٹ گیا،
اور حضور اوپر تشریف لے گئے۔ تو حضور جب اوپر تشریف لے گئے تب کیا ان چیزوں کی ضرورت جو لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں بھی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ حضور تنے تنہا تشریف لے گئے تھے۔ ساری زمین اور زمین کی ساری چیزیں نیچے ہی رہ گئی تھی۔ تو وہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی تو نوش فرمایا مگر پانی پینے کے محتاج نہیں تھے، کھانا ضرور تناول فرمایا مگر کھانے کے محتاج نہیں تھے، آپ نے سانس لی مگر اس کے محتاج نہیں تھے، آپ زمین پر تشریف لائے، زمین پر ٹھہرے مگر زمین پر ٹھہرنے کے محتاج نہیں تھے، آپ نے زمین کو فرش بنایا مگر اس کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ ساری چیزیں حضور کی محتاج تھیں۔ اب آپ کہیں گے یہ دلیل کیا ہے اس پر کہ ساری چیزیں حضور کے محتاج ہیں؟ تو دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک صوبے کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمین سے آسمان پر ضرور تشریف لے گئے مگر بظاہر تو زمین سے ہٹ کر اوپر تشریف لے گئے، مگر حضور کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں موجود تھی اور موجود ہے۔ جیسے کہ سورج ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے، مگر اس کی دھوپ، اس کی شعاع زمین پر پڑتی ہے، سطح زمین پر سورج کی دھوپ آتی ہے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اگر حضور فرش پر ہوں تو آپ کی روحانیت کا جلوہ عرش پر ہوتا ہے، آپ عرش پر ہوتے ہیں تو آپ کی روحانیت ذرے ذرے میں ہوتی ہے، آپ کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں موجود ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت ہر چیز کو محیط ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا رب ہے اور فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اس کی ربوبیت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ہر چیز پر ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت فرمانے والے ہیں۔ اگر زمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے جلوے سے دور ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی، حضور کی رحمت کی روحانیت سے اگر زمین دور ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتی، زمین کے رہنے والے سارے ہلاک ہو جاتے۔ آسمان اگر حضور کی رحمت کی روحانیت اور سے اگر دور ہو جاتا، اگر حضور کی رحمت کا جلوہ آسمان پر نہ ہوتا تو آسمان کا وجود ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے مگر زمین پر تشریف لانے کے محتاج نہیں تھے۔ آپ نے دنیا کے ظاہری اسباب آپ نے جو اختیار فرمائے مگر حضور اس کے محتاج نہیں تھے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔
رحمت اللہ کی، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا مظہر عتم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ ہر جگہ اور ہر طرف ہے۔ حضور رحمت فرمانے والے ہیں، حضور کرم فرمانے والے ہیں، حضور مہربانی فرمانے والے ہیں، حضور شفقت فرمانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ وہ زندہ ہو، کہ جب زندہ ہی نہیں ہوگا، جب مردہ ہوگا تو وہ خود محتاج ہوگا کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ زندہ ہو۔ تو پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تو آپ زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگوں کی زندگیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ زندگیاں بخشنے والے ہیں۔ اور آج اس مسئلے پر جو ہے ایک طبقہ جو گستاخ رسول کہلایا جاتا ہے، جو گستاخ رسول کا طبقہ ہے، وہ اس پر بحث کرنے لگتا ہے کہ کیسے زندہ ہیں، معاذ اللہ، وہ تو مر گئے، نعوذ باللہ، وہ تو مر کر چلے گئے، مٹی میں ہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے اجسام کو، مٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ نہ کھائے، مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائیں۔ مگر یہ ہے وہابیہ کہ یہ کہتے نہیں تھکتا کہ وہ تو تھے، رحمت تھے جب تھے، جب وہ چلے گئے تو رحمت نہیں، العیاذ باللہ۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک آن کے لیے آپ پر موت طاری ہوئی، اور اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورا ہونے کے لیے ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے ہی زندہ رہتے ہیں جیسے پہلے زندہ تھے، کھاتے پیتے ہیں، جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح زندہ رہتے ہیں۔ بلکہ جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء کرام کی شہادت اور انبیاء کرام کا زندہ ہونا اور انبیاء کرام کی زندگی تو ان سے کروڑا درجے افضل ہے۔ کہ شہداء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں، ہاں تمہیں اس کی خبر نہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کی بات ہے۔ تو اولیاء کرام سے جن کے درجات بہت زیادہ بلند ہو، یعنی انبیاء کرام، ان کی حیات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ رحم کرنے اور مہربانی کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حالت سے بھی واقف ہو، حالت بھی جانتا ہو کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کون کس مصیبت میں مبتلا ہے، کس کو کیا حاجت درپیش ہے۔ جب تک کہ یہ معلوم نہیں ہوگا، زندہ آدمی بھی کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص آیا کہیں دور دراز کا سفر طے کر کے، اور وہ آپ سے کہنے لگا کہ بھائی میری مدد کر دو، مجھ پر رحم کرو، تو آپ اس سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ کیا مدد کریں، کس طرح کے رحم کے محتاج ہو، کس طرح کے رحم چاہتے ہو، کس طرح کی مہربانی کروں، کیا چاہیے؟ کھانا نہیں ہے تو کھانا کھلا دوں، کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دلا دوں، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ دے دوں، ارے مکان نہیں رہنے کے لیے مکان دلا دوں۔ ضرورت کیا ہے؟
جب ضرورت معلوم ہوگی تب تو میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، یہی تو سوال ہوگا۔ اور جب معلوم ہوگا کہ بندے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز درپیش ہے، فلاں چیز اس کو چاہیے، تب تو وہ چیز دے گا۔ اگر معلوم نہیں ہوگا تو وہ یہ کہہ کر لوٹا دے گا کہ تو وضاحت نہیں کر رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے کہ تجھے کیا چیز چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو حضور کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور جانتے بھی ہیں اور حضور دیکھتے ہیں، سارے جہان کا ذرہ ذرہ حضور کے پیش نظر ہیں۔ حضور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اس پر بہت سی حدیثیں شاہد ہیں، بہت سے واقعات شاہد ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور حضور کو پانی پیش کیا کرتا تھا اور ضروریات کی چیزیں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا مانگتا ہے مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور با اختیار ہیں، وہ جو مانگے گے حضور عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، بات کا مرحلہ ہے۔ میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی اور رحمت کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ زندہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حالات بھی جانتا ہو کہ کون کس حال میں ہے، کس کو کیا چیز چاہیے، کس کو کون سی چیز کی حاجت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب بنایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ طاقت و قوت بھی رکھتا ہو، اختیار بھی رکھتا ہو پورا۔ اگر زندہ ہو اور جانتا بھی ہے کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ محتاج ہے، مگر اگر قوت و اختیار ہی نہیں ہے، خود جو ہے کنگال ہے، تو وہ کیا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مختار بنایا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور علیہ السلام کو مالک کونین بنایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جنگ خندق کا موقع تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہ حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق تیار کریں، یعنی مدینے کے اطراف میں بڑا سا کھڈا کھود دیا جاتا تھا کہ دشمن اس پار سے اس پار نہ آ سکے۔ تو حضور نے اس کا حکم دیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق تیار کریں۔ صحابہ کرام حکم پاتے ہی خندق کھودنے لگے۔ خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان آ گئی، اور اس چٹان کو وہاں سے الگ کرنے کی، وہاں سے ہٹانے کی صحابہ نے بھرپور کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اور جب اپنی ساری قوت صرف کر دی، اس کے باوجود اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکے، تو حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خندق کھودی جا رہی ہے، بیچ میں ایک بڑی سی پتھر کی چٹان ہے اور وہ ہم سے نہیں ہٹ پائی، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو کافر اسی کو پل بنا کر اس پار آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے صحابہ کرام سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم سب نے مل کر اس پتھر کی چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی اور ناکام رہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا اس چٹان کو ہٹا سکوں گا؟ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تشریف لے گئے
بتائی گئی کہ یہ چٹان ہے۔ حضور اس مقام پر پہنچے، ہاتھ میں تیشہ لیا اور اس تیشے کو اٹھایا اور ایک ہی ضرب ماری۔ جیسے ہی ایک ضرب ماری، حضور کا ایک ضرب مارنا تھا کہ وہ بڑی سی چٹان جس کو صحابہ کرام نے سب مل کر ٹس سے مس نہیں کر سکے، حضور کی ایک تیشے سے وہ اتنا ہی نہیں کہ بلکہ ٹکڑے ہو گیا، بلکہ وہ جو پتھر کی چٹان تھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری قوت تو ایسی ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ کسی چیز پر ضرب ماریں تو جس جگہ وہ تیشہ اور ہتھوڑا لگے گا وہاں پر تو جو ہے وہ کٹ جائے گا، پتھر ہے تو پھٹ جائے گا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جہاں تک کہ نیت فرمائے وہاں تک کہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کہ وہ تیشہ پڑتے ہی ایسا نہیں کہ وہ چٹان کے اندر دراڑ آ گئی، بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جو پتھر کی چٹان تھی مگر ایک ضرب کے اندر وہ جو ہے وہ ریت بن گئی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیشے کو اٹھایا تھا پتھر پر مارنے کے لیے، تو حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ حضور کے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ چادر اٹھی ہاتھوں کے ساتھ اور حضرت جابر نے دیکھ لیا کہ حضور کے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور اپنے گھر گئے اور اپنے اہلیہ سے فرمایا کہ یہ ایسا واقعہ پیش آیا، لہٰذا ہم حضور کی دعوت طعام کریں گے، کیا کچھ گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور پاؤ سیر جو ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ تم اس کی بوٹیاں بناؤ اور روٹیاں بناؤ، میں حضور کو دعوت طعام دے آتا ہوں۔ غزوہ خندق تھا، صحابہ کرام کا ہجوم تھا۔ اہلیہ محترمہ نے کہا جی حضور اتنا خیال رکھنا کہ بس حضور ہی تشریف لائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فضیلت ہو جائے، کیونکہ کھانا زیادہ تو نہیں ہوگا، بس حضور تشریف لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور حضور کی بارگاہ میں دعوت طعام کے لیے مدعو کیا اور یہ کہہ دیا کہ حضور کھانا تھوڑا ہے، آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے ساتھ ایک دو کو لے لیں، بس زیادہ کی گنجائش نہیں۔ مگر یہاں مہمان جو ہو رہے تھے وہ مالک کونین تھے۔ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے یہ کہ حضور کو دعوت دی، مگر حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرما دیا کہ اے صحابہ چلو جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ اگر ہمیں کوئی دعوت دے ایک آدمی کی، خود کی صرف، تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ شرعاً یہ ناجائز ہوگا کہ بھئی جتنے لوگوں کی دعوت ہے، جتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے بس اتنے ہی لوگ آئیں۔ مگر حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خاصہ کہ حضور علیہ السلام کو دعوت دی، اور حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ تمہیں جابر کے گھر دعوت پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے کا قافلہ روانہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر سے فرمایا ہے جابر گھر چلے جاؤ، اور جو روٹی بن رہی ہے اسے چولہے پر جب چڑھایا جائے تو اسے چولہے سے نیچے نہ اتارا جائے، نہیں، جو کھانا جو ہے ہنڈی پر ہے اسے نیچے نہ اتارا جائے،
اور روٹی جو گوندھا ہوا آٹا ہے جس کی روٹی بننے والی ہے اس کو چولہے پر نہ چڑھایا جائے، تم جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو یہ کہلا بھیجا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سارے صحابہ کرام حضرت جابر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے جا کر کہا کہ حضور نے تو سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ایک صحابی رسول کی اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کیا تم نے خود دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دی ہے، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ حضور گنجائش صرف اتنی ہے کہ آپ آئیں اور آپ کے ساتھ ایک دو اور زیادہ گنجائش نہیں ہے، مگر حضور نے خود دعوت دے دی ہے۔ تو وہ خاتون ہیں جو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ جب حضور نے دعوت دی ہے تو وہ ضرور کھلائیں گے، اس میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو پھر ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ جو ہانڈی پر چڑھا ہے گوشت اسے نیچے نہ اتارا جائے اور چولہے پر روٹیاں نہ چڑھائی جائیں، لہٰذا اسی کے مطابق عمل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے گھر پر تشریف لائے، اور جو آٹا گوندا ہوا تھا اس میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اسے گوندھ لو پھر سے، اور پھر وہ جو ہانڈی میں کھانا بن رہا تھا، پک رہا تھا، حضور نے اس کے اندر بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ جتنی ضرورت ہو ضرورت کے مطابق اس میں سے نکالتے رہنا، مگر اس کے اندر جھانک کے نہ دیکھنا۔ اور حضور نے فرمایا روٹیاں بنانے کے لیے آٹا نکالتے جانا، مگر اس کے اندر جھانک کے نہ دیکھنا کہ کتنا ہے اور کتنا بچا ہے، لہٰذا اسی حکم پر عمل کیا گیا۔ صحابہ کرام کی قطار لگ گئی، سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے اور ہانڈی کے اندر سے سالن نکالا جا رہا تھا، تو سالن نکلتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جو جمع غفیر تھا صحابہ کرام کا، سب جو ہے شکم سیر ہو کر کھائے، اور اندر سے سالن نکلتے جا رہا تھا، گوشت پر گوشت، بوٹیاں نکلتے جا رہی ہیں، مگر کم نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں اس میں کتنا ہے اور کتنا بچا ہے، کیونکہ سرکار نے حکم دیا تھا کہ نہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا ہے اور کتنا بچا ہے۔ یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام نے وہ کھانا تناول فرمایا، یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا، مگر نہ آٹے میں سے آٹا کم ہو رہا ہے، نہ سالن میں سے سالن کم ہو رہا ہے۔ دوسرے دن بھی جو ہے دعوت دی گئی، دوسرے دن بھی جو ہے قرب و جوار سے لوگ آئے، ان کو کھلایا گیا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی جو ہے لوگ کھاتے رہے۔ اسی طرح سے 3 دن دعوت چلتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا محلے کی عورتوں کو بلا لو تاکہ وہ روٹیاں بنائیں۔ وہ روٹیاں بنا دی جا رہی تھی، اور جو ہے 3 دن تک یہ دعوت طعام رہی، اور تیسرے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول ہو گئی، اور وہ ہٹا کر دیکھ لیا کہ اب کتنا بچا ہے، یہ آپ کی بھول تھی۔ اور پھر جیسے ہی ہٹا کر دیکھا، بس اسی دن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں تو اتنی برکت ہوئی کہ پہلے دن کھائے، دوسرے دن کھائے، تیسرے دن بھی بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، مگر کم نہ ہوا، مگر حضور مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے دیکھ لیا اور دیکھا، اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد وہ ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اگر تم اسے ہٹا کر نہ دیکھتے کہ کتنا بچا ہے تو زندگی بھر تم کھاتے اور وہ کم نہ ہوتا۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسے ہٹا کر نہیں دیکھا جاتا تو ہو سکتا ہے ساری امت مسلمہ قیامت تک کھاتے رہتی، اور جس طرح زمزم شریف تبرکن لے کے آتے ہیں وہ تبرک کے طور پر لے کر آتے، کیوں نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ایسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی حدیثیں تو بہت سنا کرتا تھا مگر بھول جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور سے شکایت کی، اپنے حافظے
کے تعلق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ کوئی جڑی بوٹی استعمال کرو، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے جابر اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے کہ کچھ حضور نے اس میں انڈیلا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے ہاتھوں کا چلو بنا کر اس میں انڈیلا اور پھر فرمایا اے جابر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سنبھال کر اس چادر کو اٹھایا، کیونکہ وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ حضور نے اپنے چلو مبارک سے اس میں کچھ ڈالا ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر اس میں بہت سا خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے جو حدیث سنی اس کا ایک حرف بھی نہیں سنا، یہاں تک کہ نشست و برخاست بھی جو بھولا نہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ احادیث کریمہ جن جن صحابہ نے روایت کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے، یہ پاور عطا فرمایا ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ سارے جہانوں کی کنجی حضور کو عطا فرما دی۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم و کائن واللہ یعطی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں اور میں خزانچی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر چکے تھے، میں نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، بھوک سے بے حال تھا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا تھا کہ حضور نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، تو میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہیلا بنایا کہ آپ ایک راستے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کوئی آئے گا تو اس سے میں گفتگو کروں گا اور وہ میرے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ بہت دنوں سے فاقہ کیا ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، شاید کچھ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ پوچھنے کی غرض سے میں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پوچھی، وہ سلام کا جواب دیا انہوں نے، اور نیچے نظریں جھکائے اس آیت کا مطلب بتا کر تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کبھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، نظریں نیچے جھکائی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی جواب دیا اور نکل گئے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت عالم نور مجسم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضور تشریف لائے اور پھر حضور نے ہاتھ پکڑا حضرت ابو ہریرہ کا اور اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کیا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور مہینے 2 مہینے سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بس ایک صحابی نے دودھ لایا ہے وہ ہے۔ حضور نے فرمایا بہت ہے، اسی کو لے آؤ۔ اور پھر جب دودھ پیش کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھوک سے بے حال تھے، اور یہاں ایک پیالہ دودھ، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضور کے حکم پر سارے اصحاب صفہ کو بلا لیا گیا، اور حضور نے فرمایا قطار سے بٹھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطار سے بٹھا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ سب کو پلاؤ۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باری باری پلایا،
اور جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ کتنا کم ہو رہا ہے، مگر سارے اصحاب صفہ نے شکم سیر ہو کر پیا، اس کے بعد بھی بچ گیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ہے ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لیا اور نوش فرمایا اور پیتے رہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، شکم سیر ہو گیا، اب نہیں۔ حضور نے فرمایا اور پیو، وہ اور پیے۔ حضور نے فرمایا اور پیو، وہ اور پیے، اور عرض کیا، حضور اب گنجائش نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اور ہم سنیوں ہی کا یہ شیوا ہے کہ حضور کے اختیارات پر جو احادیث کریمہ ہے، جو واقعات ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور حضور کے مختار کل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جبکہ وہابیہ دیابنا ان میں یہ بات نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بڑھائیں گے، قصر شان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہابی دیوبندی تو ہمارے آس پاس میں رہتے ہی ہیں، ہم نے کبھی تو سنا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کہا اس طرح سے، مگر یہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ایسا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز میں اگر بیل کا خیال آ جائے تو اس سے بدتر خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا خیال آ جائے، معاذ اللہ۔ تو ہم تو کسی وہابی کو ایسا کہتے ہوئے سنا نہیں، کسی کو ایسا بولتے ہوئے دیکھا نہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ وہابیوں کی روش سے ہٹ جائیں، وہابیت سے توبہ کر لیں، اور جو ہے اپنے وہ لوگ جو ان کے مولوی کہلائے جاتے ہیں، جنہوں نے کتابوں کے اندر ہی گستاخیاں لکھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کریں، بجائے اس کے وہ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سنیوں کی بس اختراعی باتیں ہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ سنی علماء کے پاس آ کر تو پوچھیں، وہ آپ کا حوالہ بتائیں گے، وہ آپ کو کتاب بتائیں گے، کتابوں کی آپ کو تصویر بتائیں گے جو آج موجود ہیں اور چھپ رہی ہیں، اور یہ تو اپنے آپ کو یہ چھپانے کے لیے وہ عبارتیں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کتابیں ان کی موجود ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا عیب چھپائیں، وہ اپنے مولویوں کی اس طرح کے گستاخانہ عبارت پر جو ہے پردہ ڈالیں، بجائے اس کے انہیں چاہیے کہ وہابیت سے توبہ کر لیں اور حق پر آ جائیں، صحیح راستے کو اختیار کریں، سنیت پر آ جائیں، مگر ایسا نہیں کرتے۔ الغرض میں کہنا چاہتا ہوں، بات بہت دور پہنچی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا اگر مہربانی کرے تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے حالت سے آگاہ ہو کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہو، قوت بھی رکھتا ہو، پاور بھی رکھتا ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، اور چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ قریب بھی ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اگر وہ دور پر بیٹھا ہے اور ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کرتا رہے، اپنی محتاجی کا رونا روتا رہے، لیکن وہ قریب نہیں ہوگا تو وہ اس کی مدد کیسے کر سکے گا؟ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ مدد کرنے والا قریب بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے عالمین پر رحمت کرنے والا بنایا ہے، سارے عالمین پر مہربانی فرمانے والا بنایا ہے، تو حضور کو زندہ بھی رکھا ہے، حضور کو با اختیار بھی بنایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے عالم کے قریب کر دیا ہے۔ ہم دور ہیں مگر حضور ہم سے نزدیک ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کر کے
ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دور ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین سے قریب اتر کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا کیا کہنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم کے پہاڑ کافروں نے توڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جواب میں، رد عمل میں حضور نے ظلم نہیں کیا، اپنے صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ اے صحابہ انہیں مارو، انہیں دور کرو، انہوں نے جس طرح سے مظالم ڈھائے تم بھی ان پر ظلم کرو، نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور دعائے رحمت فرماتے تھے، حضور دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ وقت کی تنگی پیش نظر ہے تو صرف میں آپ سے فتح مکہ کے منظر کو پیش کرنا چاہوں گا کہ فتح مکہ کا وہ وقت تھا کہ مسلمان جو ہے وہ قابض ہو چکے تھے، مسلمان تھے کہ ایک وقت جب وہ مظالم ڈھا رہے تھے، وہ جو مظلوم تھے، مگر فتح مکہ کے وقت یہ کافر ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے جو مظالم ڈھائے ہیں انہیں اس کا بھرپور ہمیں نتیجہ ملے گا، ہم کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، ستائے جائیں گے، اور ہمیں آج جواب ملے گا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امان سب کو بخشی یا نہیں بخشی؟ سب کو حضور نے امان دے دی۔ بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے کفار جنہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام پر ظلم کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو امان بخش دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کے اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کر اس موقع پر کئی لوگوں کو اسلام کی دولت ملی اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بھی اولاد ہے مگر میں انہیں کبھی چوما نہیں ہوں، میں انہیں کبھی بوسہ نہیں دیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شفقت نہیں کرتا وہ شفقت نہیں کیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہی کا یہ صدقہ ہے کہ آج صحابہ کرام کی اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد میں صحابہ کرام کے نام ہم کو ملتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہماری اس نشست و برخاست کو قبول فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا گیا اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔